آپ نے بولا اطلاعات، آپ مجھے میں آپ سوال بھائی میرے پاس اطلاعات نہیں ہے. میں آپ جواب سن لیں. دیکھیے جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے میں آپ جب چاٹ کھاتے ہیں تو اس کے اوپر کیا لگاتے ہیں؟ مسالہ لگاتے ہیں. تو یہ چاٹ مسالے والی خبر ہے، اس کا کوئی دور دور تک حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ سن لیں جی، کوئی حقیقت سے تعلق نہیں ہے. زرداری صاحب پریزیڈنٹ صاحب ہیں، ہمارے سب کے بڑے ہیں. وہ ظاہر ہے بڑے ڈانٹ بھی کسی کو دے سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے اور نہ ہی اس طرح کی کوئی سچویشن ہوئی ہے. ان کو جب پتہ ہے جیسے وہ بریفنگ لیتے ہیں، بریفنگ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب بھی لیتے ہیں، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی لیتے ہیں، محترمہ فریال طاہر پور صاحبہ بھی تمام محکموں سے اور دیتے ہیں کہ جی آپ اچھی چیزیں کریں. وہ ان کی تاکیدیں آتی ہیں تو اس پہ سارے وزراء، جتنے بھی وزراء ہیں اور میئر صاحبان ہیں، وہ آلریڈی سب اس پہ کام کرتے ہیں. ظاہر ہے ڈے ٹو ڈے لائزان ہوتا ہے. جو چیلنجز کراچی کو، میں نے اتنے سارے چیلنج بتا دیے، وہ پریزیڈنٹ صاحب کو بھی پتہ ہے کہ کراچی کے چیلنجز کیا ہیں، وہ چیئرمین صاحب کو پتہ ہے، سب کو پتہ ہے. ایسا نہیں ہو رہا کہ جی کہ کسی چیز میں کوئی جان بوجھ کے کام نہیں کر رہا. لیٹس سپوز آپ بتائیں کہ آپ دیکھیں چیف منسٹر صاحب روزانہ میٹنگیں کر رہے ہیں. کل بھی وہ وزٹ کرنے گئے تھے. جہاں پہ کسی پروجیکٹ میں کوئی ٹیکنیکل وجہ سے کوئی سست روی ہے تو وہاں پہ وہ اپنی انسٹرکشن دے کے آتے ہیں، وہ ڈیسیژن لیتے ہیں. ہم بیچ میں ریڈ لائن میں پھنسے ہوئے تھے، بہت برے طریقے سے پھنسے ہوئے تھے اور ٹیکنیکل ریزنس تھے. وہ کوئی ہیومن ایرر نہیں تھا. ٹرانسپورٹ محکمے کی یا کسی بھی حکومت کے محکمے کی کوئی بدنیتی نہیں تھی. ہم ٹیکنیکلی اب فیڈرل گورنمنٹ کی کسی پالیسی کی وجہ سے اگر ریٹ ڈبل ہو گئے اور جو ہے آپ دیکھیں کہ ایک چیلنجز بڑھ گئے، پروجیکٹ کی کاسٹ ڈبل سے بھی اوپر چلی جائے گی، تو ظاہر ہے وہ ٹیکنیکل ریزن ہے، اس کو سلجھانے میں گتھیوں کو ٹائم لگتا ہے. تو جہاں پہ یہ چیزیں پریزیڈنٹ صاحب کو، چیئرمین صاحب کو، پارٹی کی لیڈرشپ کو، سب کو پتہ ہے کہ ان کی جتنی ٹیم ہے، چاہے ان کے میئر ہوں یا ان کے چیف منسٹر ہوں یا لوکل گورنمنٹ منسٹر ہوں، جتنے بھی منسٹر ہیں وہ فیلڈ میں کام کر رہے ہیں اور ان کی نیت کام کرنے کی ہے. اگر کوئی کام جو ہے کوئی سست روی ہوگی تو پھر لیڈرشپ اس کو بولے گی، لیکن ابھی تک اس طرح کی کوئی چیز نظر نہیں آئی. کابینہ اجلاس کے حوالے سے کل جو ہے ایک بڑا اہم اچھا فیصلہ بھی جو ہے وہ نظر آیا، جس کا شاید آپ نے ذکر نہیں کیا. 33 ارب روپے کا کوئی آپ جدید فائر سسٹم جو ہے چائنا سے خریدنے جا رہے ہیں، تو سر اس کی کیا تفصیلات ہیں، تھوڑا اس بارے میں بھی بتائیں. دیکھیں جی، وہ G2G گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو ہے اس میں ایگریمنٹ کر رہے ہیں. وہ تو کل ساری چیزیں آ چکی ہیں کہ اس میں سنارکل لیے جا رہے ہیں، فائر کے آلات، ڈرونز بھی لیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے کبھی اس طرح کی صورتحال ہو تو وہ اس کو جتنا ہمارا ریسکیو کا سسٹم ہے اس کو ایک تو یونائٹ بھی کر رہے ہیں ہم، مطلب کہ اس کو انڈر ون امبریلا لے کے آ رہے ہیں کہ کبھی 1122 کر رہا ہے، KMC کر رہا ہے، باقی کر. ہم چاہ رہے ہیں کہ انڈر ون امبریلا سارے جتنے بھی ہمارے ریسکیو کے ادارے ہیں وہ اس کو آ جائیں، زیادہ آرگنائز طریقے سے آ جائیں. آفٹر گل پلازا والا جو واقعہ تھا اس کے بعد ظاہر ہے اٹ واز آئی اوپنر فار ایوری ون، اور بہت افسوسناک واقعہ تھا گل پلازا کا، سب کے لیے وہ افسوسناک واقعہ تھا. اس کے بعد اور زیادہ سخت میجر لیے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، میں نے پہلے بھی کہی، صرف 2025 میں کوئی 1050 آگ کے واقعات لگے تھے کراچی میں. 1050 آگ کے واقعات ہوئے تھے کراچی میں. وہ آگ کے واقعات کس نے بجھائے تھے؟ وہ اسی ہماری ریسکیو 1122 کی ٹیم نے اور KMC کی فائر بریگیڈ نے بجھائے تھے. تو ایک واقعہ میں زیادہ جہاں ہو گئی تو ہو گئی. جی صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے لا اینڈ آرڈر کا بتایا، کراچی کے شہریوں کو سب سے بڑا مسئلہ اس وقت ٹوٹی ہوئی سڑکیں ہیں، اسٹریٹ لائٹوں کا نہ جلنا ہے، اور جو ری ہیبلیٹیشن کا کام ہے، گٹر کے ڈھکن نہ ہونا. اس پر ہم 2-3 مہینے سے سن رہے تھے کہ 5 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں، 8 ارب روپے رکھے جا رہے ہیں. کل فائنلی کیبنٹ نے بھی اس کی اپروول دے دی. آپ نے بتایا آن گراؤنڈ کام کب شروع ہوگا، کب یہ روڈیں بن سکیں گی؟ دیکھیے کام چل رہا ہے. اصل میں چیلنج ایک نہیں ہے نا. کراچی، ہمیں افسوس کے بعد جب لوگ کمپیریزن کرتے ہیں کراچی کو باقی شہروں سے کرتے ہیں، باقی شہروں کی آبادی کتنی ہے، کراچی کی آبادی کتنی ہے؟ اچھا دیکھیے، کراچی کی آبادی جو سینسس نے ڈکلیئر کی وہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھی کم کی، وہ 2 کروڑ کے قریب لے کے آئے. ایکچوئل جو ہے جو ڈیٹا اور جو کمپیریزن لوگ کرتے ہیں کمپیریزن، وہ 3 کروڑ تک سے زیادہ کی کمپیریزن کراچی کے لیے ہوتا ہے. میں ایک اور چیز بتا دوں، لوگ کمپیریزن کرتے ہیں، چلے لاہور سے بھی اچھی بات ہے. لاہور کے لوگوں کو جتنا پینے کا پانی ہے یا پورے پنجاب میں پینے کا پانی، وہ سب سوائل واٹر یوز ہوتا ہے. کراچی کوئی وہ سہولت نہیں ہے سب سوائل واٹر کی. ہمیں پانی جو پورے پاکستان کا سے پانی ہمیں ریلیز ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں اس سے کراچی کے لوگوں کو پینے کا پانی ارینج کرنا ہے. یہ آپ کمپیریزن کریں تو پنجاب میں بہت آسان بات ہے نا کہ پینے کا پانی. ہمارے پاس سب سے بڑا کراچی میں چیلنج کیا ہے؟ پینے کا پانی. آپ کا جو انفراسٹرکچر خراب کیوں زیادہ تر ہو رہا ہے وہ پینے کے پانی کی وجہ سے ہو رہا ہے.
آپ کے واٹر ٹینکرز کی وجہ سے آپ کے ٹریفک کے معاملات خراب ہوتے ہیں, آپ کے واٹر ٹینکر کی وجہ سے آپ کے ٹریفک کے معاملات خراب ہو رہے ہیں, آپ کے واٹر ٹینکر کی وجہ سے آپ کا انفراسٹرکچر خراب ہوتا ہے. تو یہ چیلنجز باقی صوبوں کو نہیں ہیں. وہاں سب سوائل واٹر پہ سارا گزارا ہوتا ہے, آپ کے پاس سب سوائل واٹر تو ہے ہی نہیں, اس قابل نہیں ہے کہ آپ سب سوائل واٹر کو آپ پی سکو. تو وہاں پہ قدرتی وہ ساری چیزیں قدرتی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں کہ ان کو وہ ایک ایج وہاں پہ ہے. ہمارے پاس وہ ایج نہیں ہے, ہمیں وہی پانی پورا کھینچ کے جو ہے وہاں لے کے پھر ڈابی سے لے کے پانی کو ہم نے پورے کراچی اور کرنا ہے. اور دوسرا کراچی کی جو روزانہ کی جو ٹریفک اور روزانہ کی جو آبادی ہے نا, یہ آپ کا اس کا کمپیریزن کسی شہر سے نہیں کر سکتے, آپ ملکوں سے کر سکتے ہیں. دنیا میں آپ دیکھیں کتنے ممالک ہیں جن کی پاپولیشن صرف کراچی جتنی ہے. اگر آپ اس کو کر کے آئے پھر آپ کو اس کو ٹریٹ کرنا ہے ایز اے ملک, اور ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے کوئی ایک میئر اور مطلب ایک چیف منسٹر جگدم اچانک آ کے اس کو کر سکتے ہیں. اس کے لیے پراپر ان کی پوری ٹیم کام کر رہی ہے, اور ایک اس ایریا نہیں ہے. کراچی میں بہت جگہوں پہ ٹریفک جس کے سڑکوں کے ایشوز ہیں اور باقی ایشوز ہیں. چیف منسٹر صاحب خود بھی انہوں نے وزٹ کیے ہیں. اس سنڈے کو بھی چیف منسٹر صاحب بغیر کسی پروٹوکول کے ان سارے بلدیہ کا پورا ایریا انہوں نے وزٹ کیا, ایک جگہ جا کے وہاں سڑکیں دیکھی, ساری چیزیں. وہ چیلنجز کو سمجھ رہے ہیں. اب ہمارے پاس اور چیلنجز کیا ہیں؟ میں نے کہا کہ ہم لوگوں کو صرف پورٹ کے جہاں پہ بینیفٹس ہیں, وہ پورٹس کے جو ڈی میرٹس ہیں سب سے زیادہ کراچی کو فیس کرنے پڑتے ہیں. وہ ڈی میرٹس کیا ہیں کہ آپ ویسٹ سائڈ چلے جائیں, آپ کو سڑکوں روڈوں میں دونوں طرف آپ کو بڑے بڑے ٹرکس نظر آئیں گے پارکڈ کھڑے ہیں, ان کی مشینری پارکڈ سڑکوں پہ کھڑی ہوئی ہیں. وہ جو سڑک لوگوں کے چلنے کے لیے وہ انہوں نے میکینک شاپس بن گئے سارے. اس کے لیے کیا کرنا ہے, آپ کو پورا یہاں کا ٹریفک یہاں سے شفٹ کرنا ہے, آپ کو بڑے ٹینکرز آپ کے جتنے بھی کنٹینرز یہاں سے شفٹ کرنے ہیں. اب وہ شفٹ کرنے کے لیے وہ ایک الگ چیلنجز ہیں. تو کراچی کو چیلنجز جتنے بڑے ہیں اس حساب سے حکومت سندھ دن رات محنت کر رہی ہے, اور یہ میں اس میں کوئی مایوسی نہیں کر رہا. انشاءاللہ تعالیٰ جس طریقے سے اس وقت حکومت سندھ فوکسڈ ہے, یہ جلد از جلد حل ہو جائیں گے. اس میں لوگ مایوس نہ ہوں, ٹرسٹ کریں. گورنمنٹ ان کا ہر حال میں ایک ایک چیز کو گورنمنٹ ٹیک کرتا ہے. وہ جنرل سیکرٹری صاحب اب سے میں بول رہا ہوں, اطلاعات یہ ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت گورنر سندھ سے سخت ناراض ہے اور گورنر سندھ کے استعفیٰ کا بھی مطالبہ کر رہا ہے. اس کے ہٹانے کی بھی کوششیں ہو رہی ہیں. کہاں تک صداقت ہے, کس حد تک آپ گورنر کو ہٹانے کے حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی بتا رہے ہیں؟ یار اطلاعات آپ کے پاس ہیں, پوچھ مجھ سے رہے ہیں آپ نے بولا اطلاعات, آپ مجھے میں آپ سوال ہے نا, اچھی تصدیق کریں. بھائی میرے پاس اطلاعات نہیں ہے. آپ مطلب کوئی میں آپ جواب سن لیں. میں نے کہا میرے پاس اطلاعات نہیں ہے. یس میں نے یہ بات ضرور کہی, میں نے اپنے سوشل میڈیا کے پیغام میں بھی کہی کہ جی وفاقی حکومت جو کہ ہر وقت پیپلز پارٹی سے تعاون مانگتی ہے, وفاقی حکومت کے وزراء اور وفاقی حکومت کے نامینیٹڈ گورنر ہاؤس جو ہے اس سے مسلسل سندھ حکومت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں, سندھ حکومت کے خلاف کانسپریسیز ہو رہی ہیں. تو میں نے کہا کہ میں اپنی پیپلز پارٹی کی قیادت کو کہتا ہوں کہ جی آپ وفاقی حکومت سے جواب طلبی کریں کہ اگر آپ کے اتحادی, آپ کے وفاقی وزراء جو ہیں وہ کیبنٹ کے ممبرز ہوتے ہیں, وہ اگر سندھ حکومت کے خلاف مسلسل جو ہے وہ ہزارہ سائی کریں, وہ جو ہے ان کو ریڈیکیول کرنے کی کوشش کریں, سازشوں میں مصروف ہوں اور جھوٹ پہ مبنی پروپیگنڈا میں مصروف ہوں, تو میں سمجھتا ہوں تو یہ باعث تشویش ہے. کل بھی پرسوں میں دیکھ رہا تھا ان کے فاروق ستار صاحب گل پلازا کے جو کمیشن کے باہر آ کے جج صاحب کے خلاف جھوٹ بولنا شروع کر دیا انہوں نے. آپ نے دیکھا, کسی نے نوٹ کیا؟ جھوٹ بول رہے تھے کہ جی میں نے جج صاحب کو بولا کہ جی یہ فائلیں میری لیں, اور جو انہوں نے لینے سے انکار کر دیا. اور جب کوئی سوشل میڈیا پہ میں نے ویڈیو دیکھی تو جج صاحب سے جب انہوں نے کہا کہ یہ فائل یہ میں کچھ دینا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے TOR میں لکھا ہوا ہے, تو موجود جج صاحب نے ان کو فرمایا کہ ابھی میری پروسیڈنگ چلے, پروسیڈنگ ختم ہو جائیں گی جب, پھر میں آپ سب لوگوں سے جو درخواستیں جو آپ کو مٹیریل ہے وہ میں لینے کے لیے تیار ہوں. ہاں انہوں نے کہا میں سنوں گا, یہ اس سے پہلے ان کو کنٹروورشل کرنے کے تیار ہیں. تو یہ ان کا وتیرہ رہا ہے, یہ فاروق ستار ٹائپ لوگ ہیں جتنے بھی لوگ ہیں, ان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ جی آپ اتنا بڑا جھوٹ. اور وہ قدرتی وہ ویڈیو آ گئی سامنے کہ کورٹ میں جو ہے ان کو جج صاحب نے کیا فرمایا, تم ان کا کام پروپیگنڈا کرنا, جھوٹ پھیلانا. اور یہ جتنے بھی اب میں کیا بولوں سیاسی یتیم جتنے بھی اب جمع ہو گئے ہیں نا, تو ان کا کام ہی یہ رہا ہے. جی سنجے صاحب.